بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 17 ستمبر منگل کی صبح ہے اور آج 12 ربیع الاول بھی ہے۔ ہماری جانب سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات ہستی کے اوپر جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آج ہم پاکستان کی کچھ سیاسی صورتحال اور جو کانسٹیٹیوشنل جوڈیشل پیکیج ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت اپنے نمبر پورے کرنے کے چکر میں تھی اور کچھ پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے کہ وہ غائب تھے، اور صرف جے یو آئی کے 8 ارکان کی قومی اسمبلی میں اور 5 ارکان کی سینٹ کے اندر ضرورت تھی، اور اس کے بعد جو ہے کہ جتنی حسب ضرورت جو ہے کہ وہ 3 یا 4 جو ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو ایوان میں پیش کرنا تھا اور ووٹنگ کروا کے منظور کروانا تھا، لیکن جے یو آئی نہیں مانی تو یہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا۔ لیکن یہ معاملہ ابھی رکا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت کوئی 10 کے قریب جو ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ ان میں سے 4 کے قریب جو ہے وہ ایوان صدر سے رابطے میں ہیں، اور زرداری صاحب جو ہے کہ وہ براہ راست ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس دن پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی 3 یا 4 لوگ جو ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ کا چیمبر ہے وہاں پر وہ تشریف فرما تھے، اور اگر اس دن ووٹنگ ہوتی تو ان کو پھر فوری طور پر وہاں پہ پیش کر دیا جانا تھا۔ یہ 10 ارکان غائب ہیں، اور ان میں سے ابھی کیوں نہیں 10 کے 10 کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور دوسرا یہ معاملہ کہ خاص طور کے اوپر سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی تھی، اس کا جو وضاحت کا فیصلہ جاری ہوا، اس فیصلے کے بعد جو ہے کہ حکومت کی پوزیشن ویک ہوئی، اور وہ جو ارکان تھے جن کو وہاں پہ بٹھایا گیا تھا یا جو حکومت کی تحویل میں یا حکومت سے رابطے میں ہیں، جو اس وقت جو ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے جب قرار دیے گئے تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یا تو وہ یہ بیان حلفی ایک دیں کہ ان کے پہلے والے ایفیڈیوٹ جو ہیں کہ وہ جعلی ہیں، لیکن کیا اتنا بڑا وہ رسک لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ پہلے تو وہ اس کے لیے تیار تھے کہ آزاد حیثیت میں ہیں تو چلیں ووٹ ایک دینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پھر اس میں 100 بہانے کر کے جی کہ ہمارے پاس مصیبتیں تھیں، فیملیز کا بلیک میل کیا گیا یا فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 100 جواز بنائے جا سکتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے کہ یہ آرٹیکل 63A والی جو قدغن آ گئی، اس کی وجہ سے جو ہے کہ سارا کا سارا نمبر گیم ڈسٹرب ہوئی۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اب جب اس کا مسودہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد بڑی خوفناک رپورٹس آنا شروع ہو چکی ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق حکومتی حلقوں کے اندر اس وقت جو خفیہ رپورٹس شیئر کی گئی ہیں حکومت سے، اس میں جو ہے کہ حکومت کے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اور ایم کیو ایم کے بھی جو کچھ ارکان جو ہیں کہ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا ہے ان ترامیم کو دیکھ کر، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ان ترامیم کے حق میں وہ ووٹ دیتے ہیں تو وہ اپنا پورا کا پورا سیاسی کیریئر جو ہے کہ وہ اپنا تباہ و برباد کر بیٹھیں گے، اور اس لیے جو ہے کہ اس وقت یہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ کچھ حکومتی جو ارکان ہیں وہ بھی سکپ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں حکومتی ارکان جو بھی رابطے میں نہیں ہیں، ان کے فون بند ہو چکے ہیں، اور ان کو جو ہے کہ حکومت کے جو ذیلی ادارے ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کو ٹریس کر رہی ہیں، تو یہ سچویشن بھی اب ڈیولپ ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ابھی پرائم منسٹر امریکہ کے دورے پہ جائیں گے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے، اور وہاں پر اٹینڈ کر کے جب واپس آئیں گے تو جب یہ دوبارہ کوششیں کی جائیں گی اس کو منظور کروانے کے لیے، تو اس وقت جو ہے کہ یہ نمبر گیم جو ہے کہ ابھی جو اس وقت خیال کیا جا رہا ہے کہ جے یو آئی کے 8 اگر مل جاتے ہیں تو 3 یا 4 جو ہے کہ مزید ارکان کی ضرورت ہے، اور یہ 3-4 جو ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع نہیں کروائے تھے، تو ان میں سے کچھ کو مینیج کیا جائے گا۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت جو سچویشن ہے، جو کوئی 10 کے قریب جو ہے 10-11 لوگ جو پی ٹی آئی کے رابطے میں نہیں ہیں، ان میں سے 2 لوگ ایسے بھی تھے جو بیرون ملک تھے، لیکن وہ بھی جو ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ چکے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے وہ رابطے میں نہیں ہیں، اور ان کی فیملیز شاید کوئی ان کی بازیابی کے لیے بھی جو ہے کہ وہ کوئی درخواستیں اگلے 1-2 دنوں کے اندر ہائی کورٹس کے اندر دائر کریں گی۔ لیکن جن کے اوپر تکیہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، ان میں اورنگزیب کھچی ہیں، اسلم گھمر ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، چودھری عثمان سائیوال سے ان کا تعلق ہے، ریاض فتیانہ پہلے بھی پی ایم ایل این میں بھی رہے، پی ایم ایل کیو میں بھی رہے، پھر پی ٹی آئی میں وہ آئے تھے، ظہور قریشی خانے وال کے۔ ریاض فتیانہ اور ظہور قریشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک سے باہر تھے، لیکن یہ اس دن جس دن یہ ووٹنگ ہونی تھی واپس آئے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ایئرپورٹ جب وہ پہنچے ہیں واپس تو اسی وقت جو ہے کہ ان کو تحویل میں لیا گیا ہے۔
اور یہ ان کا ایسے موقع کے اوپر واپس آنا کہ جب ووٹنگ ہونا ہو اور اگر آپ اس کو ووٹ نہ دینا چاہ رہے ہوں تو آپ ملک سے باہر رہنا جو ہے ترجیح دیتے ہیں، واپس آنا جو ہے کہ وہ پھر آب المشمار کے مترادف ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو سعد اللہ بلوچ جن کی فیملی کا سارا آپ کو معلوم ہے فیصل آباد کی، اور وہ جو ہے کہ اس وقت لاپتہ ہیں، چودھری الیاس اور چودھری امتیاز کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور جو اسی طرح سے جھنگ سے دو جو ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان اور امیر سلطان جو ہے کہ ان کے بھی نام لیے جا رہے ہیں جن کے رابطے میں نہیں ہے، اور شاید یہ صداری صاحب کے یا حکومتی حلقوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو یہ 8-10 نام جو ہے کہ اس وقت یہ گردش کر رہے ہیں، لیکن کیا جو ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے کہ ہفتے 10 دن کے بعد اب جب دوبارہ یہ معاملات شروع ہوں گے، جس قسم کی آئینی ترامیم سامنے آئی ہیں، اس میں اگر تو حکومتی حلقے خود جو ہے اگر پی ٹی آئی کے نہیں صرف بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یا پی ایم ایل این کے اور یا ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں کہ وہ بھی اگر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم جو ہے ان کے سیاسی کیریئر کے لیے بھی ایک بہت بڑا تباہ کن دھبا ہوں گی، اور وہ اس کو اگر اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ ابھی تو 3 یا 4 لوگ جو ہیں کہ وہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جے یو آئی سپورٹ نہیں کر رہی، اور اگر ان کے اپنے کچھ ارکان جو ہے اسکپ کر جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، تو پھر کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے کہ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ حکومتی کچھ ارکان جو ہیں کہ وہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ کے ذریعے جو ہے کہ انہوں نے اپنے ارکان کو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ فری ہیں، آپ فریلی موو کر سکتے ہیں، اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں، بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے کہ ہینا ربانی کر اور غالباً یوسف رضا گیلانی صاحب کے ایک صاحبزادے جو ہیں کہ وہ بیرون ملک بھی چلے گئے ہیں، ان کی اطلاعات ایسی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ پی ایم ایل این کی صفوں کے اندر بھی جو ہے کہ کافی پریشانی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری عشائیہ پرائم منسٹر کی جانب سے دیا گیا تھا اور اسی طرح سے بلاول بھٹو کی جانب سے جو عشائیہ دیا گیا تھا اپنے اپنے ارکان کے اعزاز میں، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں تمام لیڈرشپ اور تمام ارکان کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ آئینی پیکج کا جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے یہ کہاں سے ڈرافٹ ہوا ہے، اور جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس کے اندر ایٹ لیسٹ شامل نہیں تھی، نہ ان کی لیگل ٹیم شامل تھی۔ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ طاقتور حلقوں کی جانب سے اس کو تیار کیا گیا اور پھر ان کو دیا گیا کہ جناب اس کے اوپر آپ عمل کروائیں۔ دوسری طرف جو اس سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت معاملات ہیں، اور پھر جو مختلف بار کونسلز ہیں، اور بالخصوص قاضی فائزہ صاحب جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اس صوبے کی بلوچستان بار کونسل کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس نے جو ہے کہ لیگل فرٹرنٹی کے اندر جو ہے کہ در و دیوار کو ہلا دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈپٹی رجسٹرار سے جو 8 رکنی یہ بینچ تھا، جو بیسیکلی 8 ججز نے جو ایک اکثریتی فیصلہ دیا تھا، جنہوں نے الیکشن کمیشن کی پٹیشن کے اوپر جو ہے کہ وضاحت جاری کی، اس پہ ایک سپریم کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار سے جو ہے کہ ایک صرف جو ہے کہ فار انفارمیشن اونلی ایک جو ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا گیا، ایک نوٹ جاری کروایا گیا جس میں یہ کہا گیا جی کہ صرف اطلاع عرض ہے کہ میڈیا میں یہ خبریں دیکھی گئی ہیں کہ جو وہ الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن تھی اور اس کے اندر جو وضاحت کے لیے انہوں نے خط لکھا تھا کہ اس کے متعلق جو ہے کہ جواب دیا گیا اور اس میں خبریں میڈیا میں دیکھی گئی ہیں، تاہم کاز لسٹ جاری ہوئی نہ فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے، 8 بجے تک دفتر کو یہ آرڈر موصول نہیں ہوا تھا اور ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو گیا، صرف یہ اطلاع کے لیے عرض ہے۔ اب یہ جو نوٹ کا اس کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ نوٹ لکھنے کا مطلب جو ہے کہ یہی نیریٹو ایگزیکٹلی جو ہے کہ لیگل ٹیم جو پی ایم ایل این کی ہے اس کا یہ بیانیہ تھا کہ جی کہ یہ نوٹسز جاری نہیں ہوئے، کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی تھی، کیسے فیصلہ جاری ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ تو پہلے جاری ہوا تھا، اس فیصلے کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی کو کسی چیز پہ ابہام ہو تو وہ وضاحت طلب کر سکتا ہے، ان چیمبر بھیج سکتا ہے اور اس کو جواب دیا جائے گا۔ تو یہ ان چیمبر ریکویسٹ آئی تھی، ان چیمبر ہی اس کو ایڈریس کیا گیا، دونوں فریقین کا، پی ٹی آئی کا بھی جواب آ گیا اور الیکشن کمیشن کا جو ہے کہ وضاحت سوال آیا، تو اس کو دیکھ کر جو ہے کہ انہوں نے وضاحت جاری کر دی۔ تو اس کے اندر تو کوئی کاز لیس یا کوئی اس میں دلائل یا وہ معاملہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ تو نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا جو نون لیگ کے بیانیوں کو سپورٹ کرتا ہو کہ وہ نوٹ جاری کرنے کا مطلب جو ہے کہ میڈیا کے اوپر ان 8 ججز کے حوالے سے تنقید کی جائے، ان کے اوپر حملے کیے جائیں، ان کی ذات کے اوپر، ان کی کنڈکٹ کے اوپر، اور اس سارے معاملے کو جو ہے متنازع بنایا جائے، یہ ایک اپیرنٹلی اس کی ایک چیز نظر آتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے کہ بلوچستان بار کونسل کا جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا، اس کے اندر جو ہے کہ 6 نکات سب سے بڑے اہم نکات تھے۔ ایک تو پاکستان بار کونسل نے اس پورے کے پورے کانسٹیٹیوشنل پیکج کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی،
اور پھر دوسرا اس کو ان تمام ترامیم کو جو ہے کہ انہوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ تیسری بات اس میں انہوں نے کہا جی کہ مارشل لاء کے دور کے اندر بھی جو ہے کہ جو ایل ایف او تو لیگل فریم ورک آرڈر، اور پی سی او جو تھا، جو یہ بیسیکلی جنرل مشرف کے دور کے اندر یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی، کہ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ان ترامیم کو جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر جو ایل ایف او اور پی سی اوز جاری کیے گئے تھے، یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ترین ان کو جو ہے یہ قرار دیا گیا ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ان ترامیم کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے سیاسی کردار کو قابل افسوس قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایسی حکومت یا ایسی پارلیمان جو الیکشن میں دھاندلی کے نتیجے میں فارم 47 کی مدد سے جعلی طریقے سے بنائی گئی ہو، اس کی طرف سے جو ہے کہ اس قسم کا کردار جو ہے کہ وہ ایک شرمناک افسوسناک کردار جو ہے اس کو قرار دیا گیا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ قاضی فائزہ صاحب جو چیف جسٹس ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بلوچستان بار کونسل ہی جو ان کی ہوم بار ہے قاضی صاحب کی، انہوں نے قاضی فائزہ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ سے قبل جو اس میں کہا ہے جی کہ وہ ذاتی فائدے کے لیے جو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور اس میں بیان کے آخر میں پھر یہ کہا گیا جی کہ تاریخ میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو اس کردار کے تناظر کے اندر جو ہے کہ وہ بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ ان کی اپنی بار جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو بدترین چیف جسٹس کے نام سے پکار رہی، یہ سب سے بڑی جو ہے کہ خطرناک چیز بھی ہے اور یہ تشویشناک چیز بھی ہے کہ قاضی صاحب جو ہے کہ جن کی ایک لیگیسی تھی جو انسانی حقوق اور آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کی بات کیا کرتے تھے، اب ان کا جو ہے کہ کنڈکٹ جس انداز کے اندر بار کونسلز ان کو دیکھ رہی ہیں، وہ اس قسم کے الفاظ سے ان کو جو ہے یاد کر رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی گیم جو ہے یہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ابھی جو ہے کہ ستمبر کے آخری دن اور اکتوبر کا جو فرسٹ ویک سیکنڈ ویک ہے یہ بڑا اہم ہوگا۔ اس کے اندر ایک طرف جو ہے کہ حکومت نئی صف بندی کرے گی، یہ جو گنتی ہے یہ پھر دوبارہ چینج ہوگی، ابھی اس کو بہت آگے پیچھے معاملات ہونے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں ہی شاید دوسرے ہفتے کے اندر جو ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ بھی 10 یا 20 اکتوبر کے درمیان متوقع ہے، اور وہ جو ججمنٹ ہے وہ بہت سی شاید حکومت کی جو جتنی بھی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں، کاوشیں کی جا رہی ہیں اس فارم 47 کی حکومت کو یا اس نظام کو بچانے کے لیے، میرا خیال ہے کہ وہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، اس کے اندر بہت کچھ ایسے سوالات ہوں گے جن کے جوابات اس کے اندر ہوں گے، اور شاید اس حکومت کو وہ بہت زیادہ کڑا وقت جو ہے کہ ان کا اس وقت شروع ہوگا جب وہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔